کہ انبیاء میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے کسی طب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ مثلا بچہ ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے، اب پریکاشن بتائے جاتے ہیں کہ اگر آپ یہ غذا کھائیں گے تو چاہے ماں باپ رنگ کے کالے ہوں مگر بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اب بتائیے، یہ واقعاً معجزہ ہے اور تجربہ بھی کیا گیا ہے، خود ہم نے بھی دیکھا ہے، ماں باپ کالے تھے مگر بیٹا یا بیٹی وہ خوبصورت اور گورے رنگ کی پیدا ہوئی۔ اسی طرح سے کیونکہ طب اہل بیت اور انبیاء طب وحی پروردگار ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر بچے کو یہ غذا کھلائیں گے تو بچہ بہادر پیدا ہوگا، یا اس غذا سے بچے کی عقل زیادہ ہو جائے گی، حافظہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ واقعاً صرف طب الہی میں ممکن ہے، ورنہ کسی اور طب میں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حمل ٹھہر جائے تو ماں کو کیا کھانا چاہیے۔ پیارے پاک نبی کی پاک حدیث ہے، کندر کھلائیں۔ کندر یہ ایک گوند کی طرح چیز ہوتی ہے جس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ فرمایا اگر کندر کھلائیں گے تو بچہ دلیر پیدا ہوگا اور بچہ عاقل پیدا ہوگا، اس کا عقل جو ہے بہت زیادہ ہوگا۔ اور دوسری چیز حمل کے دوران بتائی گئی کہ پیئرس، ناسپتی گلابی کھلائیں، اس سے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اور تیسری چیز جو حمل کے دوران کھلانے کے لیے کہا گیا، فرمایا پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بہ، ماں کو بہ کھلائیں، کوئنس کہتے ہیں، بہ فارسی میں اور اردو میں بھی بہ ہی کہیں گے، اردو پاکستان میں انڈیا میں بہ ہوتا نہیں ہے، یورپ لبنان میں کینیڈا میں بھی ہم نے دیکھا تھا کوئنس کہتے ہیں، QUINCE کوئنس۔ بہ کھانے سے بچہ با اخلاق ہوگا، بچہ خوبصورت ہوگا اگر ماں نے کھائے، بچہ دلیر ہوگا، بچہ سخی ہوگا۔ یہ غذا کا بہت اثر ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے کہ بچہ صحیح سالم ہو، معذور پیدا نہ ہو، اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کو بھی اور باپ کو بھی جب چاہتے کہ بچہ ہو جائے، نطفہ ٹھہر جائے تو سوی کھائیں۔ سوی کھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بچہ معذور پیدا نہیں ہوگا، صحیح سالم پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ ٹھہر جائے تو دودھ، دہی، یہ لبنیات جو ہیں وہ زیادہ کھائیں، اس سے بچے کی عقل بڑھے گی۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اگر ماں نے حمل کے دوران خربوزہ اور پنیر کھایا، البتہ پنیر جو ہے ہمیشہ گردو یعنی والنٹ اخروٹ کے ساتھ کھانا ہے، خربوزہ کھانے سے بچہ خوبصورت اور اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اب بتائیے، یہ چیزیں دنیا کے کسی طب میں نہیں ہیں، یہ ڈاکٹروں کو نہیں پتا، یہ علم الہی ہے جو انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب حمل ہو جائے تو ماں کو پہلی غذا کیا کھلائیں، بچے کو پہلی غذا کیا کھلائیں۔ فرمایا کہ پہلی غذا ماں کو کھجور ہونی چاہیے اور بچے کے لیے بھی پہلی غذا کھجور ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کہ آب فرات، یا وہی بارش کا یا نیسان کا پانی بچے کو پلائیں، اور آب فرات کا بھی فائدہ ہے، اگر انشاءاللہ بارش کا پانی مل جائے اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور ایک چھوٹا سا بالکل معمولی ذرا جو ہے وہ اگر خاک شفا کا مل جائے اس کا بھی بہت سارا فائدہ ہے کہ بچہ کئی بیماریوں سے
محفوظ رہے گا۔ اب یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جو عام انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ صرف یہ طب الہی ہے، طب انبیاء ہے، جس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ بچے اکثر بیمار ہوتے ہیں تو ماں باپ کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہے کہ بچہ بیچارہ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا ہے کہ مجھے کہاں درد ہے۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک زبردست نسخہ بتلایا ہے جس سے یقیناً بہت سارے لوگ فائدہ لے سکتے ہیں۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر ہر رات کو بچے کے اوپر یہ دم کریں 3 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ دیکھیے اگر یہ لوری کی شکل میں ماں پڑھے تو بہت آسان ہے، تو کیا ہوگا؟ بچہ معدے کی بیماریاں، بہت ساری بیماریاں جو بچوں کو لگتی ہیں اس سے محفوظ رہے گا۔ اور حتیٰ کہ وہ بچہ جو آج بچہ ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس عمل کی وجہ سے کئی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے یہ تھوڑی سی عبادت ہے، رحمت نہیں عبادت ہے، یہ والدین کو کرنا چاہیے کہ بچے کو لوری اسی طرح سے سنائیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور سورہ توحید 100 مرتبہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بچہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہے۔